الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عضو لمن لم يذكر اسم الله ترمذی شریف 23 نمبر حدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من توضع نحو عضو هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ بخاری حدیث نمبر 158۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر عظیم احسانات فرمائے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ تم اللہ جل شانہ کی بات بھی مانو۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات بھی مانا کرو۔ اللہ پاک کے احکامات، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قول فعل، اس پر بھی عمل کر لیں۔ اور اولو الامر منکم، تم میں سے جو الامر لوگ ہیں، حدیث کو جاننے والے، قرآن کو سمجھنے والے، ان کی بات مانا کریں۔ اب ہم وضو کی طرف آتے ہیں کہ وضو میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے بارے میں ہم ذکر عرض کرتے ہیں۔ کل ہم نے بھی بات کی تھی کہ آج ہم سنت کے مستحبات بیان کریں گے۔ مستحب وہ عمل ہوتا ہے جس پر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مواظبت کی ہو، ہمیشگی کی ہو، اور ایک بار ترک کیا ہو، چھوڑا بھی ہو، اس کو مستحب کہا جاتا ہے۔ کرنے پہ اجر ملے گا، نہ کرنے پہ گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن ہم جب قرآن پاک عظیم الشان کی طرف توجہ کر لیں، حدیث مبارکہ کی طرف توجہ کر لیں، تو ہمیں ہمارے اوپر اور اللہ پاک کی احسانات کو ہم دیکھا کریں تو ہمارے اوپر سنت کی زندگی گزارنا اور مستحب کی زندگی گزارنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے جس نے میری جیسی وضو کی پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، ایسے طریقے پر کہ دھیان کے ساتھ ہو، غیر اللہ کی طرف توجہ بھی نہ، اپنی نفس کے ساتھ باتیں نہ کرتا ہوں، اللہ پاک اس کی سارے پہلے اللہ جل شانہ پہلے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کا وضو کس طرح؟ اس میں سنت بھی ہو، مستحبات کی رعایت بھی رکھ لیں، واجبات اور فرائض تو سنت کے اندر جو فرائض ہیں وہ تو اعلیٰ درجے پہ ہیں، اس کے بغیر تو وضو ہوتا نہیں ہے۔ ابھی ہم اپنے وضو ہم کس طرح کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اونچی جگہ پر بیٹھا کریں، یہ مستحب عمل ہے۔ اور دوسرا عمل قبلہ کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ تیسرا عمل کسی مدد نہیں لینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو، مریض ہو تو پھر دوسرے بندے سے مدد لے گا، مجبور ہیں، مجبوری کے علاوہ کسی سے مدد نہ لینا یہ مستحب عمل ہے۔ اور 5ویں بات، اس میں دعائیں پڑھنا، جو حدیث مبارکہ سے ثابت وہ دعائیں معصورہ پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ اور 6ویں بات، دل اور زبان سے نیت کرنا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں دل سے نیت کرنا ضروری ہے، جو دل زبان سے نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری ہے، دل سے۔ اصل نیت دل کا نام ہے کہ دل سے انسان نیت کرے کہ میں اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دل سے نیت نہیں کرتا ہے وضو کا تو اس کے وضو وہ جائز بھی نہیں ہے، اس کو وضو نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی وضو تو ہو جائے گی لیکن اس کو اجر نہیں ملے گا، تو لہٰذا نیت کرنا چاہیے دل کے اندر کہ میں اللہ کے لیے وضو کرنا ہوں، اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ابھی میرے بعد یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف والی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس کو وضو
ہوتا نہیں ہے، تو بسم اللہ پڑھے گا تو یہ مستحب عمل ہے، ہمارے ہاں یہ مستحب عمل ہے۔ اور برات میں گندگی دور کرنا بائیں ہاتھ کے ذریعے سے یہ مستحب عمل ہے۔ اور وقت کی دخول سے پہلے، ابھی ظہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ابھی تک داخل نہیں ہے، مثال آج کل ظہر کا وقت جو دائر ہوتا ہے 12:20 پہ، تو 12:20 سے پہلے وضو کرنا یہ مستحب عمل ہے وقت کی دخول سے پہلے، اور آخر میں کلمہ شہادت پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ تو مستحب عمل کی آفات فرمائی کی میننگ کی بہت زیادہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ آج ہم نے یہ بات عرض کر لی، وضو کے فرائض بھی بیان ہوں گے، سنت بھی ہو چکے ہیں، اور آج مستحب کا عمل بھی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم رمضان کی طرف آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال افعال پر، اللہ جل شان کے احکامات پر ہر حال میں عمل کی توفیق نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔